اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شیطان اور شیطانیت کے عنوان سے جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، شیطانی حربوں کے حوالے سے، شیطانی جال کے حوالے سے، جو آخری ہماری بات چیت رہی اس کے اندر کہ یہ زمانہ جو ہے وہ کتنا پریشانی کا ہے۔ میں صرف اس لیے وہ ساری باتیں میں نے کری کہ اب جو ہم انبیاء کا بتائیں گے اور اماموں کا تذکرہ ہوگا، اب زیادہ تر کوشش کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں روایتیں انبیاء کے حوالے سے مل سکیں، شیطان کے حوالے سے کہ شیطان نے کس کس موقع پہ کیسے جو ہے انبیاء کو بہکایا اور کون سے طریقے تھے بہکانے کے اور کیوں۔ اور یہ کیوں کا جواب تو بہرحال اگر آپ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھیں گے تو اس میں اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے خدا کو چیلنج کیا تھا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا پروردگار، اس لیے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ تو ہمیں ایک میسیج قرآن کی آیت کی صورت میں مل گیا، لیکن نہ میری اتنی ویلیو نہ اتنی وہ اوقات ہے یا میرا نہ ایسا ہے کہ میں کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی بحث کر سکوں۔ ہم صرف ان آیات کو جو اخلاقی عنوان سے ہیں ان کو ہلکا سا بیان کریں گے، وإلا یہ کہ تفسیر کے لیے جو علم قابلیت چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے علماء تفاسیر کے ہم لا کے نقل کر دیتے ہیں، فقہا کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم نقل کر دیتے ہیں۔ اب جو اس زمانے کے اندر ہمارے ساتھ مسئلے درپیش ہوتے ہیں، ہمارے سے مراد لوگ آ کے بیان کرتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بالفرض کسی نے کسی کا حق نہیں دیا، کسی نے کسی کا حق نہیں دیا، یہ جو اس قسم کے آتے ہیں سوشل میٹرز، تو ان میں جب ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری آیتوں سے یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ قرآن کی وہ آیت جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا مستقل بہکاؤں گا۔ انما یرید الشیطان کر کے جو ہم نے سورہ مائدہ کی 91 آیت 91 آیت نمبر آپ کو بتائی تھی کہ اس میں ارادہ اس کا مستقل ہے، یعنی کسی موقع پہ وہ مایوس نہیں ہے، یا مایوس ہونے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے، مایوس ہونے کے بعد بولے کہ ارے تھک گیا میں، نہیں۔ یہ ہم اور آپ ہیں انسان کہ جو تھک جاتے ہیں، ذرا سا کوئی پریشانی آتی ہے کہتے ہیں ارے مولانا ہم نے اتنی دعائیں کریں پروردگار سے، اتنی امام زمان سے دعائیں کریں، اتنی مولا کائنات سے کریں، فلاں عمل کر لیا اور اب تک کچھ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں جب یہ بولتے ہیں نا اب تک کچھ نہیں ہوا، بس یہ شیطان کا حملہ ہے، اور شیطان کو پتہ ہے کہ آپ کامیاب ہونے والے ہو اور بس آپ کی کامیابی سے پہلے وہ آپ کو دھکا دینا چاہتا ہے کسی طرح کہ یہ آدمی اپنے اصلی حق اور اصلی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی آپ ان کو سوچا کریں کہ یہ اچانک آپ کو کیوں خیال آنا شروع ہو گیا کہ ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو رہے، یا بالفرض ہمارے پاس وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی جس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ آپ خدا پہ یقین رکھیں کہ وہ ارحم الراحمین ہے پروردگار، اور اس کا جو رسول ہمیں بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین بھیجا ہے، اور اس کے بعد جو ائمہ ہیں وہ کریم ابن کریم ہیں۔ ہم کیسے ممکن ہے کہ اتنی اچھی سپورٹ کے باوجود کوئی مومن شیطان کے اس شکنجے میں جسے ہم کہتے ہیں مایوسی گرفتار ہو جائے، یعنی اتنا سخت اس کا حملہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں ہم نہیں بیان کرنا چاہتے اور نہ ہی بیان کرنے کے ہمت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جب لوگ آ کے اپنی شکایات کرتے ہیں، اپنی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور اس وقت وہ مایوسانہ گفتگو اس موقع پہ کرتے ہیں، تو ہم بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کو کسی طرح یہ سمجھا سکیں کہ آپ پہ شیطان کا حملہ ہوا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ صرف مثال دی جا سکتی ہے حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت اون محمد کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، ہم سے مثال دے سکتے ہیں، اور ہمارے لیے حقیقتاً یہی ہے کہ ہمارے ان تمام زخموں کا مداوع یہ کربلا ہے۔ ہم نے کوئی ایسے اعمال انجام نہیں دیے اچھے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بول سکیں کہ بہترین نماز پڑھنے والے ہیں یا بہترین روزے رکھنے والے ہیں۔ اگر دیکھیں خاندان رسالت کو تو ان کے اکثر خادمہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان دنوں میں کبھی ان کو کھانا نہیں دیا اور راتوں میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں کیا، اتنے عبادت گزار، اتنے زیادہ روزے رکھنے والے۔ مولا کائنات کی مثال موجود ہے کہ مولا کائنات تیر نکال لو یا چھوتے تھے تو تکلیف سے علی بن ابی طالب لرزہ کرتے تھے۔ رسول نے کہا کہ جب چاہتے ہو تیر نکالنا تو جب علی نماز میں ہو تو نکال لینا، کہتے نکالا کہ جنبش بھی نہیں۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز ناممکنات میں سے کہنے کا سوچنا بھی شاید ہمارے لیے جائز نہ ہو کہ علی بن ابی طالب کے غلاموں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔
تو بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ اتنے وہ ہو جاتے ہیں، نہیں روک سکتے لوگوں کو، نہیں سمجھا سکتے، محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس وقت اس غم کے دباؤ میں یا اس پریشانی کے دباؤ میں آ گئی ہے، اس وقت مایوس ہو رہا ہے، اور یہ مایوسی اس پہ شیطان نے طاری کی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اگر ہم دل میں برداشت کریں، تھوڑا سا جذبات کو قابو میں رکھیں، تھوڑی سی، اس میں تو ائمہ نے کہا ہے، بس آپ دیکھیں کربلا کے اندر کہ مولا حسین کے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں، یہ مصیبتیں کم تھیں، یا مولا حسین کو نہیں ہو جانا چاہیے تھا مایوس، لیکن مولا نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون ردم بقضاء تسلیما لامر، پروردگارا تیرے پاس سے آنا، تیرے پاس سے آؤ، تیرے پاس لوٹیں گے، اور حسین ہر اس چیز پہ راضی ہے، اس ہر امر پہ راضی ہے جس پر پروردگار تو راضی ہے۔ یعنی مولا حسین کی اطاعت خداوندی، تو اتنی ہی ہم سے اطاعت خداوندی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی کریں۔ ہمارا اسٹیپ، ہمارا کام، ہماری ورکنگ، ہمارا دنیا میں چلنا پھرنا، جیسے چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث عار اور ننگ کا باعث نہ بنو۔ تو ہمارا کریکٹر، ہماری بول چال اس طرح ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں ہمیں اور بولیں کہ ہاں یہ، اب یہ میں اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتا، میں تو جانتا ہوں کہ گناہ گار آدمی ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب جتنے مومنین ہیں، ہمارے گناہوں کو مولا امام حسین کے صدقے، ائمہ کے صدقے میں جو ہے ان سے عفو و درگزر فرما، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو شیطان کے جالوں سے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ ایسے موقع پہ ہمیں اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہے کہ دیکھو یہاں مثلا میں نے کہا کہ گفتگو میں کہیں کا کہیں نکل جاؤں گا کہ آپ دیکھیں جنت بنائی گئی، حل حضرت آدم کو خلق کیا گیا، حضرت حوا کو خلق کیا گیا، اور ایسا پاک ایریا جنت، تمام کی تمام نعمتیں وہاں موجود ہیں، اور حضرت آدم کی خلقت کے بعد جب ان کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا اور مردود قرار دیا گیا اور نکال دیا گیا، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں آخر کس طریقے سے یہاں سے حضرت آدم کو نکالوں اور کسی طرح کہیں اور یعنی جنت سے نکلواؤں، کیونکہ اس کے بعد دسترس نہیں تھی کہ وہ جنت جا سکے۔ اچھا حضرت آدم حضرت حوا دونوں جنت کے اندر رہائشی، پروردگار نے ایک حکم دیا کہ آدم یہ پوری جنت تمہارے لیے، جہاں جی چاہے جاؤ کھاؤ پیو، سب چیزوں کی حضرت آدم کو اجازت ہے۔ اب میں پھل کے لیے اس لیے زیادہ وہ بات نہیں کر رہا، وہ پھل تھا یا اناج تھا یا کوئی اور چیز تھی، ایک خاص چیز کے اوپر پروردگار نے ممانعت لگا دی کہ اس کے قریب نہ جانا یا اس کو نہ چکھنا، جو بھی آپ کہنے روایت کے طور پہ، بعض دفعہ قریب جانے سے منع کیا ہے، بعض دفعہ قریب سے مراد یہی لیا ہے کہ کھانے کو منع کیا تھا۔ اور اسی پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت آدم کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور منفی باتیں بھی کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام نہیں ہیں لیکن وقتی طور پہ پروردگار نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اس پھل یا اس اناج کے ساتھ یہ تھا کہ منع کیا تھا کہ نہ جانا، شیطان جنت میں آ نہیں سکتا، پابندی لگی ہے، جسے کہتے ہیں کہ جنت بدر کیا ہوا ہے اور اس مقام سے اس کو ہٹایا گیا ہے کہ وہ نہ پہنچے۔ تو بڑا پریشان تھا کہ میں کس طرح پہنچوں، کس طرح میں سعی اور کوشش کروں کہ آدم کو اس جنت سے نکلواؤں، یہ بہت پریشان، کہتے ہیں بڑی کوششیں کرنا شروع کریں، بہت کوششیں کریں۔ تو اب آپ دیکھیں نا شیطان کی شیطانیت کیا ہوتی ہے، یعنی وہ مایوس نہیں ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پروردگار نے اس پہ بینڈ لگایا ہوا ہے، لیکن پروردگار بھی جانتا ہے۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس نے ایک جانور کو چنا، روایت کے مطابق سانپ کو چنا، اور کہا کہ ایک کام کرو تم میری مدد کر دو۔ اس نے کہا کیا مدد کر دوں؟ کہا دیکھو میرے لیے تو پابندی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، جیسے آج کل اسکینر ہوتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ اسکینر نہیں تھے تو لوگوں کی جو ہے ایسے ہی عام طریقے سے جو ہے چیکنگ ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور میں حضرت آدم سے ملاقات کروں۔ اب جب میں یہ جو بار بار کہتا ہوں کہ ہم جو بھی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے طریقے سے ان روایتوں کو، ہوتی روایت ہے لیکن کیونکہ بیان کے حساب سے کہ لوگ محسوس کر سکیں، اس کو سنیں، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اندر بالکل روایت بیان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ روایت کو اپنے جملے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے ملاقات کروں۔ تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا ایک کام کرو، تم اپنے منہ کے اندر مجھے رکھو اور مجھے کسی طرح جنت میں پہنچا دو۔ یہ اس نے اس کو ایک سجیشن دی، ایک حل دیا، اور حضرت آدم اس کا ٹاسک، حضرت آدم اس کا نشانہ، کوشش حضرت آدم کا جو ہے نکلنا یا نکالنا کسی بھی صورت سے اس جنت سے
تاکہ حضرت آدم کے اوپر اس کا ایکسس زیادہ ہو سکے، زیادہ وہ حملے کر سکے، جو کہ اس نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار بہکاؤں گا۔ بس حضرت آدم کے کس طرح اس نے بہکایا، اور کون سا طریقہ تھا جس سے بہکایا گیا، اور حضرت آدم سے جو ترک اولا ہوا، ترک اولا کسے کہتے ہیں، اور ترک اولا جو ہوا اس کا نتیجہ کیا آیا، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بریک اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ شیطان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ شیطان ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خاصی طاقتور شخصیت کہ وہ جہاں سے چاہے حملہ کر سکتا ہے، اور اصل میں صحیح معنی میں اس کا سارا جو گیم ورک ہوتا ہے یا جو گیم کرتا ہے وہ ہمارے دماغوں کے ذریعے سے، ہمارے عقیدے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوئی وہ نہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا، جا کے جو ہے بالفرض شراب کی طرف لے جائے، یا ہمارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی نامحرم کی طرف لے جائے، یا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جو ہے ہمیں جوئے خانے میں لے جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو بھی کرے گا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کتنا اس کے قابو میں آتا ہے اور کتنی دیر آتا رہے گا۔ اب یہ ایک تمثیل اور ایک حکایت ہے جو کہ میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی کہ ایک دفعہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی، سارے جتنے چیلے ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا، اور ان سب کو بلانے کے بعد ان سب سے پوچھا میں نے تم پہ اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ بتاؤ میری جو ورکنگ ہے وہ تم لوگوں نے کہاں تک کی، یعنی جتنا میں نے اتنا سارا کام کیا تم لوگوں نے کیا اس کا رزلٹ دیا۔ ایک کہتا ہے میں نے اتنے زنا کروا دیے، ایک کہتا ہے میں نے اتنے مرڈر کرا دیے، ایک کہتا ہے میں نے ڈکیتی کرا دی، ایک کہتا ہے میں نے بہن بھائیوں کو لڑا دیا، ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق، جو اپنے ان کے یعنی کہ ایکٹ تھے، جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں، وہ سب آگے بیان کرتے ہیں۔ لیکن شیطان کسی بات پہ مطمئن نہیں ہوتا، جو اوریجنل شیطان ہے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک چھوٹا شیطان اس کو نظر آیا، وہ بیچارہ وہ بھی کونے خدرے میں مایوس سا کھڑا رہا۔ تو اس نے پوچھا بھائی تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے قابل افراد، جب آپ نے ان میں سے کسی کا کوئی کام پسند نہیں آیا تو میرے کام کی ویلیو کیا ہے؟ میرا کام تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیں اس تمثیل میں بولیں، اس واقعے میں بولیں، اس حکایت میں بولیں، چند ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ تو کہا تم اس کو چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کیا ڈیسائیڈ کرو گے، یہ میرا کام ہے کہ میں کیا ڈیسائیڈ کروں گا۔ تو کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چند طلبہ تھے، بچے تھے جو مدرسے جا رہے تھے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، چلتے پھرتے لڑتے اس سے جاتے ہیں۔ میں نے ان کے درمیان پھڈا کرا دیا، اور اس پھڈے کا نتیجہ یہ ہو کہ بچوں میں اتنا ہاتھا پائی ہوئی کہ وہ سب مدرسہ چھوڑ کے دوبارہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شیطان بڑے جوش سے اٹھا، اس چھوٹے شیطان کو اٹھ کے اس نے گلے لگایا، پیار کیا، قسم میں بڑا کارنامہ تو نے کیا ہے۔ اب تو سارے پریشان، خالی ہمارے پاس حسد نہیں ہے انسانوں کے پاس، یا ہمارے پاس جیلسی نہیں ہے، یا ہمارے پاس کینہ نہیں ہے، وہاں بھی ایسی ہی چیزیں موجود ہیں، وہ تو ان چیزوں کا منبع ہے، اتنے سارے موجود تو نے کہا سرکار اس نے کیا اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام تو ہم نے کیا ہے، یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ، اس سارے کے سارے گناہ انہوں نے گرائے۔ اس نے ایک جواب دیا، اس نے کہا دیکھو جتنے بھی تم نے گناہ کروائے، تم نے انڈیویجلی ہر ایک کو ایک گناہ کروایا، پھر کسی کو زنا کرا دیا، کسی کو شراب پلوا دی، کسی کی نماز چھوڑوا دی، کسی کا روزہ، یہ جائیں گے اور بارگاہ خدا میں معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، پروردگار ان کی اس چیز کو ختم کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اس نے جو کام کیا ہے اس کا کام ہی عجیب و غریب ہے۔ کہا اس نے ان بچوں کو وہ حلال حرام سیکھنے سے پلٹا دیا، وہ مدرسے نہیں گئے، مدرسے جانے سے دور ہوئے، تو وہ اس دن کا سبق نہیں لے سکے جو حلال و حرام کا تھا۔ اس نے بیسکلی ایک کام کی بنیاد بتائی ہے کہ اگر چاہتے ہو صحیح معنی میں، اب یہ میں ان شیطان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو وہ میٹنگ ہو رہی تھی،
تو ان کو اصل میں خالی گناہ سے، جھوٹ سے، اللہ سے، بلا سے نہیں، پوری ان چیزوں کو ہی ان کے پاس سے غائب کر دو، ان کو گناہ ہی نہ رہنے پائیں. مثلا جھوٹ بولنا ان کے نزدیک گناہ نہ ہو، مثلا غیبت کرنا کوئی گناہ نہ رہے. اب جب وہ گناہ نہیں رہے گا تو وہ توبہ استغفار کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لہذا اس بچے نے جو کام کیا وہ کمال کیا. اس نے ان بچوں کو ایجوکیشن سے روکا، اس بچے نے ان بچوں کو حلال حرام جو ہے سیکھنے سے روکا. تو اس کا کام بہت بڑا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں آج بھی بحث ہوتی ہے حلال و حرام کی، کیونکہ میں نے کہا نا مسجد سے وابستہ ہوں، نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد سوالات بھی ہوتے ہیں، درس بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے. ہم مسجد میں ہوتے ہیں اور سارے کام شیاطین کے کر رہے ہوتے ہیں. آئے کرنے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے نماز، اللہ کی نماز جو حکم کے مطابق ہے وہ نماز، اللہ کی نماز کیا، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہم اپنا پریکٹیکل ہمیں اسلام کو دکھانا ہے اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی خدا کے لیے آتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس مسجد میں آ کے ہم اپنے مومن بھائیوں کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی کا کچھ. آپ گھر دیکھیں کتنا پاک و طاہر ہے، مسجد جگہ کتنی اچھی ہے، مسجد اللہ کا گھر، اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پہ شیطان اس طرح حاوی ہوا ہے کہ اس نے بہت حلال اور حرام کو ہماری نظروں سے محو کر دیا اس چیز سے کہ یہ بھی حرام چیزیں ہیں، اس چیز سے کہ یہ گناہ ہے. یعنی گناہ کو گناہ ہونا ہی ہمارے دماغوں سے نکال دیا. نہیں یہ تو تمہارا رائٹ ہے، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے، ارے اتنا تو چلتا ہے، تھوڑا کرنے میں کیا ہو جائے گا، پروردگار اتنا نعوذ باللہ بعض جملے ایسے کہ نہیں ہو سکتے، پروردگار اتنی سی بات پہ عذاب دے گا، نہیں اتنے سے پہ چلتا ہے، مثلا یہ تو چلتا ہے، پروردگار اتنے سے عذاب دے گا. یہ سب ہیلا بہانے آہستہ 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 ہو کے اس طرح لے کے جائے گا تمہیں کہ تم ایک دفعہ پورے کے پورے گڑھے میں گر جاؤ گے. بس شیطان نے یہ ٹٹولا کہ میں پہنچوں کس طرح. اس سانپ کو کہا، سانپ کے ذریعے سے پہنچا، اور کہتے ہیں پھر اس نے ظاہر ہے وہاں بھی ورکنگ کی ہوگی، حضرت آدم کے پاس بھی گیا ہوگا 10 دفعہ ملاقات کرنے، 10 دفعہ ملاقات کرنے حضرت حوا کے پاس بھی گیا ہوگا. اس نے حضرت حوا حضرت آدم کے درمیان کے ریلیشن کو بھی چیک کیا ہوگا کہ دیکھوں تو صحیح آدم کتنی بات حوا کی مانتے. اور حقیقت یہ کہ جب آدم خلق ہوئے تھے تو تنہا تھے، تو ایک طرح سے بحیثیت انسان جو ہے وہ پریشان تھے کہ پروردگار میں تو اکیلا. تو کہتے ہیں ان کے لیے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا. جب ایک جوڑا مکمل ہوا تو اس وقت جو ہے حضرت آدم کو اطمینان آیا کہ ہاں کوئی میرے جیسا موجود ہے شخصیت. اور خیر خدا نے ان کے درمیان محبت و الفت کے رشتے کو بھی قرار دیا. تو وہ جو قربت تھی اس نے وہ بھی دیکھی کہ یہ حضرت آدم جو ہے اپنی بیگم سے کتنی یا حضرت حوا سے کتنی جو ہے جستجو اور محبت رکھتے ہیں. اس نے ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد جو سب میں کمزور جگہ ہوتی ہے اس جگہ حملہ کیا. کیا کیا؟ حضرت حوا کے ذریعے سے اس نے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کری. حضرت حوا کو گیا، ان کو سمجھایا ہر ایک کی. میں نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ کم ٹائم میں زیادہ بات دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت حوا کے پاس گیا، ان کو پہلے کہتے ہیں مائنڈ بنانا کہ کسی طرح ان کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ حضرت آدم کو یہ اس جگہ تک لے کے جائیں. حضرت حوا کے پاس بھی وہ ایک آدھ دفعہ تو نہیں آیا، وہ کئی دفعہ آیا ہوگا، جسے کہتے ہیں کہ جان پہچان بڑھانا، تعلقات بڑھانا. پھر اس نے حضرت حوا کے ذریعے سے ایک دفعہ حضرت آدم کو کہلوایا کہ شہزادی آپ ان سے بولیں. حضرت حوا سے کہا کہ آپ بولیں کہ یہ آدم جو ہے اس کو کھائیں، اس پھل کو. اور وہی حکم کہ پروردگار نے حرام قرار دیا، منع کیا. اب حرام سے مراد یہ حرام واقعی نہیں ہے کہ جس کو منع کیا کہ نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ بیوی آپ کے لیے ٹیمپریری حرام ہو جاتی ہے، شاید روزے میں شاید اتنا نہ سمجھ سکیں، مثلا ہم حالت حرام میں ہوتے ہیں تو خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے، بالفعل خوشبو کا سونگھنا حرام ہو جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں یہ حرام حقیقی نہیں ہوتی، یہ ایک خاص حد تک ہوتی ہیں جب تک آپ احرام کی حالت میں. جیسے ہی احرام اترے گا یہ ساری حرام چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں. اسی طرح پروردگار نے وہ اناج، وہ پھل، وہ جو چیز دی منع کی بھی تھی، وہی جملے وہی باتیں جناب حوا نے کریں کہ یہ کوئی حرام ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بولیں کہ مثلا کہ اب میں نے کہا نا کہ روایت نقل کروں گا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے روایت کو بیان کرتے ہوئے. بہرحال حضرت حوا حضرت آدم کو کسی طرح راضی کر کے اس درخت کے پاس لے کر گئی اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس درخت کا، اس پھل کا ایک خوشہ یا ایک چیز کو چکھ لیا، ایک حصے کو چکھ لیا. یہ ہوا ترک اولا. ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہمارے کچھ بزرگان نے جو ہے، اب میں حضرت آدم کی شان بہت بزرگ و برتر ہے، ہمارے جد ہیں، نہیں کہہ سکتے، کوئی ہم سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں. اللہ کے نبی ہیں اور پہلے نبی ہیں ہم لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ نبی ہیں تو صاحب عصمت و طہارت ہیں. بعض لوگوں نے
اس پہ جملہ بندی کی یا اپنی بات کرنے کی کوشش کری اور اس چیز کو جو ہے عصمت سے ہٹانے کی کوشش کری۔ حضرت آدم نے جب وہ کھایا تو اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار نے حضرت آدم کو پہ ناراض ہوا، اور اس خوشے کا نتیجہ تھا جو کھایا تھا، حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں اتار دیا گیا۔ اب فقط اتارا نہیں گیا بلکہ حضرت آدم کو ایک جگہ پہ اور حضرت حوا کو دوسری جگہ پہ اتارا گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت آدم نے بے انتہا گریہ کیا بارگاہ خدا میں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، اور جو غلطی ہوئی ہے، اب میں نے کہا نا بہت سارے جملے دہرانا جو ہے تھوڑے سے مناسب نہیں لگتے، کیونکہ حضرت آدم جو ہیں ہمارے نبی ہیں، پہلے نبی، ہر لحاظ سے معصوم ہیں، ان کی عصمت کے ہم قائل ہیں۔ وہ جو تھا، جیسے میں نے کہا نا کہ پروردگار نے شیطان کو برا نہیں بنایا تھا، لیکن شیطان اپنی وجہ سے برا ہوا۔ اسی طرح پروردگار نے اب یہ امتحان بولیں کہ دو چیزیں، ایک اولویت حاصل ہے، مثلا دو حلال ہیں، ایک ایسا حلال کہ جس کا زیادہ کام یعنی ثواب ہے، ایک ایسا حلال کہ جس کا جو عمل انجام دیں گے تو ثواب کم ہے۔ تو انبیاء کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک یہ کہ اس حلال کو چنا جائے جس میں ثواب زیادہ ہے۔ مثلا نماز شب ہم پہ واجب نہیں ہے لیکن انبیاء پہ واجب ہے، ائمہ پہ واجب ہے، ان کے لیے واجب ہے، ہمارے لیے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں سے روکنا، اس وقت اولویت اس چیز کو حکم کو حاصل تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ اب چاہے حلال بھی تھا تو اللہ نے منع کر دیا تھا، اب نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے حقیقی معنی میں منع نہیں کیا تھا، تھی وہ حلال چیز، وقتی طور پہ روکا گیا تھا، لیکن حضرت آدم نے استعمال کیا، حضرت آدم کو بہکایا، اور بہکایا بھی ذریعے سے۔ حضرت آدم کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ شیطان آئے اور حضرت آدم کو اکیلے میں بہکائے اور لے جائے، نہیں، حضرت آدم کو دیکھا اس نے کمزور پہلو کہ یہ کمزور پہلو ہے، حضرت آدم جو ہے اپنی زوجہ کی بات میں آ جائیں گے، اور بہرحال یہ امتحان تھا، اور اس امتحان سے گزرے، حضرت آدم بھی گزرے، حضرت حوا بھی گزری۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے اب جو سلسلہ ہو وہ انبیاء کا زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے کہ کس کس نبی کے بعد کیسے کیسے موقع پہ شیطان آیا اور شیطان نے کس کس طریقے سے جو ہے انبیاء پہ حملے کیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ حضرت آدم کے نکلنے کے بعد جب دنیا میں آئے حضرت آدم تو دنیا میں آ کے کیا مشکلات ہوئیں، ان کے بیٹوں میں کس قسم کی رنجش ہوئی، حابل و قابل کا مسئلہ کیا تھا، اس دوران شیطان نے کیا حملہ کیا، اس کے بعد شیطان نے کس طرح اپنی کالونی بنانا شروع کری۔ انشاءاللہ وہ بات کے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔